کیا تو آپ نے ایک مرشد کامل کی تلاش میں فرمایا کہ نکلیے. تو یہ مرشد کامل کا لڑ پکڑنا، مرشد کی تلاش میں نکلنا، مرشد کے لیے جستجو عقل کو رات دن، کہ فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھے خدا یاد آ جائے. آپ نے ایک ولی کامل کی، آپ نے مرشد کی تلاش میں ابو الفضل محمد بن حسن خطل، جو فرمایا کہ تاجکستان یعنی ملک کے شام کے اندر آپ نے وہاں پہنچے. 52 سال فرمایا کہ آپ نے، فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کامل، دیکھیے ولی کا ولی اور پیر کا پیر، عالم کا عالم، مفتی کا مفتی، خود بھی عالم تھے، جس سے رشتہ جڑا وہ بھی عالم تھا. فرمایا کہ ابو الفضل بن محمد حسن خدل ملک کے شام میں رہنے والے، آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کی طالب علمی میں یعنی مریدی کے سلسلے میں جاتے ہیں اور مرید بنتے ہیں، بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور فرماتے ہیں 2 کرامت داتا علی حجویری نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر لکھا کہ اپنے مرشد کامل کی فرماتے ہیں پوری زندگی میں، فرمایا کہ ایک قبا تھی یعنی ایک جبہ تھا، جس جبے کو 52 سال تک اسی کو جسم کے ساتھ رکھا اور جہاں سے پھٹ جاتا تھا پیوند لگا دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ کپڑا ختم ہو گیا. پیوند کا وہ جبہ 52 سال تک پہن کے رکھا. کس نے؟ ابو الفضل محمد بن حسن، اور یہ بھی حضرت امام حسن کی اولاد میں سے تھی، یہ بھی سید تھے، آل رسول تھے. فرمایا کہ جب ان کے اتنا قیمتی امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے لاکھوں روپے کا جبہ بنوایا، زیب تن کیا. کسی نے کہا اے امام جعفر صادق، آپ تو آل رسول ہیں، آپ تو سادات آل کرام ہیں، اتنا مہنگا اور اتنا قیمتی لباس پہننے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر قریب آؤ. جب قریب آئے آپ نے اپنے گلے کے بٹن کھول کے دکھایا کہ اندر پھٹا پرانا لباس. فرمایا کہ یہ اوپر والا لباس دنیا کے لیے ہے، اندر والا لباس خدا کے لیے ہے. فرمایا کہ اندر والا لباس خدا کے لیے ہے. پتہ چلا اگر اللہ نے تیرے کو مال دیا ہے، اس مال کو لاکھوں کروڑوں پہ دیا ہے، 1 کروڑ کا کپڑا لباس بنا کے پہن، 1 کروڑ کا لباس بنا کے تو پہن، شریعت نے اجازت دی ہے، اس لیے کہ دنیا کو دکھا یہ مال اللہ نے دیا ہے تو اللہ کا فضل ہے، اور جب اللہ نے دیا ہے اس کا پہن کے دنیا کو بتا مجھے رب نے دیا اس لیے پہن رہا. یہ ہے مال. فرمایا دنیا کو مال دکھانے کے لیے. تو بہرحال گفتگو ایک بات کر کے اس کے بعد آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے جو ضروری. آپ کے پیر و مرشد جا رہی ہے، فرماتے ہیں میں ساتھ ساتھ چلا. میں نے چلتے چلتے کیا دیکھا کہ کیچڑ، پانی گندی گلی میں اور چھینٹے پڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ مرشد کے جب پاؤں لگتے ہیں وہاں سے چھینٹے ہوتے دائیں بائیں جا رہے ہیں. اور میں نے ایک دم بڑھ کے کہا کہ پاک صاف ہے. فرمایا گندگی پاؤں کو لگ رہی ہے. میں نے جیسے مرشد کی پاؤں کی تلی اٹھا کے دیکھی، واللہ بخدا فرماتے ہیں ایسا تھا جیسے بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، گندگی نہیں لگی. آپ نے فرمایا مرید، فرمایا تو اندر کو صاف کر، باہر خدا خود صاف بنا دے گا. یہ نکتہ دیا کہ مرید اندر کو صاف کر، باہر خود بخود صاف ہو جائے گا. تجھے باہر سرخی پاؤڈر لگانے کی ضرورت نہیں، باہر کو فیشن کرنے کی ضرورت نہیں. اندر کا فیشن بنا استغفر اللہ کی تسبیح سے، اندر کا
کہ میں مرشد کو وضو کروا رہا ہوں، میں مرشد کو وضو کروا رہا ہوں، اور دل میں سوچا، فرمایا کہ یہ بندہ آزاد ہو، غلامی ایک بہت بڑی سزا ہے کہ بندہ کسی کو غلامی میں رہے، اور آزاد بندہ ہو کر کسی کی نوکری میں، کسی کے غلامی میں کتنی بڑی دشواری ہے۔ فرماتے میں نے اپنے دل میں یہ احساس کیا، سوچا جیسے وضو کرتے مرشد نے کہا رک جا، فرمایا کہ غلامی کرنے سے ہی اللہ کے معرفت کے راستے ملتے ہیں، غلامی کرنے سے ہی۔ اس لیے میں نے پیچھے جملہ کہا کہ فرمایا کہ راز محرم راز کھلتے نہیں، فرمایا جرن محرم راز حقیقت دے اور راز کھولتے نہیں، فرمایا جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلا، جنہ نہیں ویکھیا او کرن گنا، جنہ ویکھ لیا او تو بولتے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا۔ اس لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ برکت یہ موضوع اپنی جگہ پہ، آئندہ آپ ٹائم پہ آنا، کیونکہ اسی ہفتے کے اندر اعلیٰ حضرت کا بھی عرصہ ہے 25 سفر کو، انشاءاللہ 25 سفر کو اس مسجد کے اندر ان کے شایع شان کے ساتھ جشن منائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب عرض یہ ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لاکھ روپے کے مالک ہیں، کروڑ روپے کے مالک ہیں، آپ ہی ہیں، آپ باپ کی حیثیت میں ہیں، تو آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، جائیداد بھی ہے، ہر چیز ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچے، مرنے کے بعد یہ دولت فوراً آپ سے رشتہ ٹوٹے گا یا آپ کی اولاد کو مل جائے گی؟ اگر آپ یہ کہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میرے نام کی ایک مسجد بنوا دیں گے، میں مال جمع کر رہا ہوں، میں کوٹھی بنا کے دے کے جا رہا ہوں، لاکھوں روپے کے بیلنس دے کے جا رہا ہوں، کروڑ روپے کے بینک بیلنس بھر کے جا رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرے لیے مسجد میرے نام کی بنے گی، میری اولاد میرے مرنے کے بعد کئی یتیموں کی شادیاں کریں گے، میرے مرنے کے بعد القصہ مختصر اس گفتگو کو جتنا لمبا کریں سمجھانے کا ایک پوائنٹ، فرمایا کہ آپ خود ایمان سے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ خود بتائیں، آپ پیسے کے بھی آپ مالک ہیں، جائیداد کے بھی آپ مالک ہیں، جمع پونجی کے بھی آپ مالک ہیں، آپ 10 لاکھ روپے مسجد میں چیک کاٹ دیں، آپ کی بیوی آپ کا ہاتھ نہیں روکے گی، آپ 1 کروڑ روپے مسجد میں دے دیں، آپ کا بیٹا آپ کا ہاتھ نہیں روکے گا، کیونکہ خود مالک ہے، بولیے، کیونکہ خود مالک ہیں۔ جب خود مالک ہیں تو آپ کو 10 روپے دینے کا دل اجازت نہیں دیتا، خود مالک ہیں، مسجد میں 1000 روپے لگانے کا اندر کا شیطان اجازت نہیں دیتا، تو خود اندازہ کر لے مرنے کے بعد یہ ذہن سے نکال دے تیرے بیٹے تیرے لیے مسجد بنوائیں گے، مرنے کے بعد تیری اولاد تیرے لیے کنویں کھدوائے گی، مرنے کے بعد تیرے لیے تیرے 10 دیگے بنوا کے دنیا کو دکھا کے چہلم چلیسواں کر کے اس کے بعد سالہ سال بھول جائیں گے، یہی تیری دولت شرابوں میں اڑائیں گے، یہی تیری دولت نشے میں اڑائیں گے، یہی تیری دولت فحشہ اور غلط کاموں میں اڑائیں گے۔ ایمان سے بتا، جب تو لاکھ روپے کا مالک ہے، ایک 10,000 خود نہیں قربان کر سکتا، تیری مرنے کے بعد اولاد۔ یہاں پر ایک سمجھانے کے لیے بات، ایک سیٹھ جا رہا تھا، اس نے 2 کلو انگور لیے، نوکر کو اتارا، کہا یہ 2 کلو انگور لے کے میرے گھر میں بچوں کو بولے فریج میں اس کو ٹھنڈا کر دیں، جیسے دوپہر کو میں نے لنچ کرنے آنا ہے اور یہ پیش کر دیں، بس اس نے بھیج دیے۔ واپسی جب دوپہر کو پہنچے، کہا وہ انگور بھیجے تھے، کہا حضور والا 4-5 بچے تھے، بچوں کی نظر پڑ گئی اور بچوں نے وہ 2 کلو ہی ختم کر دیے، تو فرمایا اس نے عقل سے سوچا، فرمایا کہ یہ ایک سبق ہے، فرمایا کہ جو میری اولاد میرے لیے 2 دانے انگور نہیں رکھ سکتی اور میری بیوی میرے لیے 2 دانے انگور نہیں رکھ سکتی دسترخوان پر، جبکہ میں نے اس وجہ سے کہ گھر میں جا کر بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں گا، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ڈنر کروں گا، لیکن میرے بچوں نے میرے آنے کا انتظار نہیں کیا، 2 دانے انگور جو اولاد نہ رکھے، 2 دانے جو بیوی تیرے لیے نہ بچائے، مرنے کے بعد تو خواب یہ دیکھے تیرے لیے وہ مسجد
مدرسے بنوائے، تیرے لیے وہ مدرسے بنوائے، تیرے لیے کار خیر کا کام کرے۔ کہا اسی ٹائم اس نے اٹھا، فرمایا کہ جو کچھ بھی جائیداد تھی ساری کی ساری ایک پلاٹ خریدا، مسجد تیار کر دی۔ فرمایا کہ یہ 2 دانوں نے میری آنکھ کھول دی ہے۔ آج جس کے لیے میں سین خون پسینہ کر رہا ہوں، جس کے لیے میں خون پسینے میں لڑ رہا ہوں دن رات، وہ اولاد 2 دانے نہیں رکھ سکتی۔ میرے مرنے کے بعد 1 پلیٹ بریانی کی فاتحہ کہاں سے دلوائے گی؟ میرے مرنے کے بعد 1 قرآن خوانی کہاں سے کروائے گی؟ میرے مرنے کے بعد 1 بوری سیمنٹ مسجد میں لے کے میرے نام پہ کون دے گا؟ کوئی نہیں دے گا۔ آؤ، بڑا قیمتی موقع ہے، ماربل مسجد کا آ چکا ہے، بجری آ چکی ہے، اوپر چھت آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، بتانے کی ضرورت نہیں، پوری چھت میں نیا لنکر، نیا فرش، سب کچھ ہوگا۔ اپنے رزق کے حلال میں سے آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے کھل کے تعاون کریں۔ سریا، سیمنٹ، بجری، مزدوری اشد ضرورت ہے، اسی ہفتے میں یہ کام مکمل کروانا ہے۔ پورے اہل محلہ، پورے نمازی، اس 2 روایت کو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جو کچھ آپ آج لاکھ روپے کے مالک ہے تو لاکھ روپیہ ہی اللہ کے نام پہ لگائے، آخرت بنائے۔ فرمایا کہ یہ خون کے پیاسے، یہ جان کے دشمن مرنے کے بعد کچھ نہیں دیں گے۔ جو کچھ میں اور آپ اپنے ہاتھ سے خرچ کر کے جائیں گے وہی قبر میں بھی کام آئے گا، حشر میں بھی کام آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔